اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل تک تو میرا کچھ ارادہ اور تھا پڑھنے کا یہاں پہ، لیکن رات 12:30 بجے لیاقت شاہ صاحب سے جب موضوع میں نے پوچھا کہ کس موضوع پہ بات کروں تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ شان ابو طالب کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شان ابو طالب بیان کروں گا۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی یہ چیز آج بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ جو آیت قرآن سے پڑھی ہے وَيُحِبُّ اللَّهُ محسنین کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم چونکہ جس طرح سے میں نے عرض کی کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد یہ مجلس حسینی ہو اور ہم اس میں محسنین کا تذکرہ اہل اسلام بھائیوں کی کتب سے کریں۔ ہم اپنی کسی کتاب سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، ہم یہ جو محسنین ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کا ذکر اہل اسلام کی کتب سے کریں گے، تاکہ وہ بھی 2 قدم آگے آئیں، 4 قدم ہم آگے آئیں گے تو آپس میں اتحاد بین المسلمین واقع ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے ایک واقعہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ بستر علالت پہ تھی تو اس وقت علی علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے آئے اور آ کے آپ نے بی بی سے کہا کہ بی بی آپ نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی حاجت نہیں کی، آپ کوئی فرمائش کریں۔ تو بی بی فرمانے لگی کہ یا علی آپ نے زندگی بھر کوئی ایسی حاجت میری چھوڑی نہیں کہ جس کی مجھے خواہش ہو کہ آپ پوری کریں، تو مجھے تو آپ سے اللہ کا فضل ہے، ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ بی بی پھر بھی کوئی فرمائش کرو۔ تو بی بی نے کہا کہ یا علی آج میرا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ وہ دن ہیں کہ جب اناروں کے پتے تک جو تھے وہ جڑ جاتے ہیں، انار کا بوٹا پودا بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ علی علیہ السلام گھر سے نکلے، ایک یہودی کے باغ میں آئے، وہاں پہ آ کے تو آپ نے یہودی کو بلایا، یہودی آیا تو اس کو آپ نے انار کا تقاضا کیا۔ تو یہودی یہ کہنے لگا کہ یا علی آپ کو تو اچھا بھلا پتہ ہے کہ آج کل انار کا موسم نہیں ہے، یہ اس کا سیزن نہیں ہے، ابھی تو درخت سے اس کے پتے بھی جڑ چکے ہیں، میں آپ کو انار کہاں سے لا کے دوں؟ تو علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے باغ کے وہ پچھلی طرف جاؤ، وہاں پہ ایک پودا ہے، اس کے اوپر دیکھو جا کے تو آپ کو انار مل جائے گا۔ جب یہ وہاں پہ گیا تو بڑا پریشان ہو کے کہ یار میں سارا دن اس باغ کے اندر چکر لگاتا رہتا ہوں، مجھے تو آج تک یہ نظر نہیں آیا۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ادھر ہے۔ تو جب اس نے اس کو دیکھا تو یہ عام اناروں سے بہت بڑا انار تھا جو وہاں اس درخت کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کی بہت بینی بینی خوشبو تھی۔ اس نے وہ توڑا، علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، علی علیہ السلام نے ہدیہ دیا، تو اسی بات کے اوپر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب آپ علی علیہ السلام اس کو انار کو لے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رستے میں ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی۔ اب جب اس نابینا کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میں علی ہوں۔ تو پھر اس کو اس انار کی اتنی بینی خوشبو سے یہ پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس انار ہے۔ اس نے فرمائش کر دی کہ یا علی کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے بھی تھوڑا انار دے دیں۔ تو علی علیہ السلام جنہوں نے
اپنے مد مقابل کو جنگ کی حالت میں بھی جب اس نے تلوار آپ سے مانگ لی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ پڑی ہے، یہ اس کو پکڑ لے۔ کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں کمبر سے کہا جب سائل آ گیا کہ 2 روٹیوں کا سوال ہے، تو اس نے کہا کہ روٹیاں صندوق میں، صندوق اونٹ پہ ہے، اونٹوں کا بھی پتہ کوئی نہیں کہ کس میں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جلدی کر، سائل کو جلدی کھڑا نہیں کرتے ہیں۔ اس کو 70 اونٹ اس سائل کو پکڑا دیے۔ اس موقع پہ جو کمبر تھے انہوں نے فوری کو اونٹ سے جلانگ لگا دی کہ مولا نے پوچھا تو انہیں چھلانگ کیوں اتنی جلدی لگائی؟ اس نے کہا کہ جی مولا آپ کا پتہ کوئی نہیں کہ آپ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی دے دیتے تو میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا، تو میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے چھلانگ لگائی۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب اس نابینے نے آپ سے فرمائش کی تو آپ نے اس کو آدھا انار اس کو دے دیا۔ جب اس کو آدھا انار دے دیا تو وہ جب اس نے چند دانے یہ بھی کھائے تھے کہ وہ اچھل پڑا، کہتا ہے کہ جائلی میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ اچھا، اب وہ اس نے آدھا انار کھایا، مکمل اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جائلی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھے باقی والا آدھا بھی دے۔ علیہ السلام نے پھر سائل کی اس صدا کو آمین کہا، اس کو آدھا بھی دے دیا۔ جو ہی یہ اس نے کھایا تو اس کی ٹانگیں جو تھی وہ بھی کام کرنا شروع ہو گئی اور یہ کھڑا ہو کے تو چل رہتا تھا۔ صلوات پڑھیں بار محمد علیہ وسلم۔ اب یہ کتاب ہے، جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ تمام اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے شان محسنین پیش کروں گا۔ اس میں یہ پہلے موسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ بھی تھے وہ ابو طالب تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ آپ کے پائے ثبات میں بھی کچھ لغزش ہے، تو اس وقت آپ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اس کام کو جس کے لیے میں آیا ہوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ لکھتا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابو طالب جو تھے ان کے دل پہ کافی گہرا احساس ہوا۔ تو آپ نے پھر یہ کہا کہ اے میرے چچا، اب جاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو، تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ ابو طالب وہ ہیں کہ جو کہ مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور قسم کے سردار ہیں کہ جن کے سامنے عرب کا کوئی بھی سردار ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ بہت مضبوط اور بہت طاقتور شجاع قسم کے سردار تھے۔ اب یہ سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ سائے 7 کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں، یہ حضرت سلمان ابیذر اور مقداد کے فضائل کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ نے ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ حفاظت فرمائی۔ کس کے ساتھ حفاظت فرمائی ہے؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ حفاظت فرمائی۔ کس نے فرمائی ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ اب ایک ہے قرآن بولا تو رسول بنے یا رسول بنا تو رسول بولا تو قرآن بنا؟ قرآن بولا تو رسول بنے یا رسول بولا تو قرآن بنا؟ رسول بولے تو قرآن بنا۔ اب قرآن جو ہے اس کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، اب رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں۔ اب محمد ایک دن کے ہوں
یا 63 سال کے ہوں، وہ محمد ہیں اور محمد رسول ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کا نبی ہے، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اب ایک ہے قرآن، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جو صاحب قرآن ہے، جس کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، جس کے دل کے اوپر نازل ہوا، قرآن بڑا ہے یا وہ صاحب قرآن بڑا ہے؟ بولیے، صاحب قرآن بڑا ہے۔ اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جو صاحب قرآن ہے اس کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ وہ کون ادا کر رہا ہے؟ یہ ابھی آپ کو سننے ابھی غور سے یہ بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کس سے کروائی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ تو ایک قرآن جس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، اور صاحب قرآن کی ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے۔ اب یہ حلیت الاولیاء کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ پھر یہ اس کو غابہ ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب ابو طالب کا مرض بڑھ گیا، وقت وفات قریب آ گیا، تو آپ نے ابو طالب عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو، تمام اولاد کو اکٹھا کر لیا اور ان کو جمع کر کے کہا کہ اے بیٹو، جب تک تم محمد کی بات سنتے رہو گے، اس کا حکم مانتے رہو گے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی تصدیق کرو، تم ہدایت پر رہو گے۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم گمراہی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ ابن ہشام سیرۃ النبی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب آپ کے اس کو پناہ تھے، آپ کے مددگار تھے۔ جب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو قریش آپ کو اذیتیں دینی شروع کر دی۔ ایک دن ان میں سے کسی نے آپ کے سر مبارک میں آگ ڈال دی، گھر آئے تو آپ کی ایک بیٹی اس کو دھو رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو ابو طالب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے، ان کے اندر اتنی ضرورت کبھی بھی نہ رہی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ سینہ صبر رہے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ خلفائے راشدین، یہ معین الدین ندوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ساری زندگی آپ نے سرور کونین کو کفار کے ظلم کے پنجے سے محفوظ رکھا، بچا کے رکھا۔ اس کے بعد جب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو قریش اور دوسرے یہ کفار مکہ، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے خاندان کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی۔ یہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی میں اب یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا کہ آپ کی غیرت ہو گئی ہے، تو آپ کے دل کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا۔ آپ فوری گھر اندر آئے اور حضرت ابو طالب کی پیشانی کے دائیں طرف 4 مرتبہ ہاتھ پھیرا، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، اور پھر کہا کہ اے چچا، آپ نے چھوٹی عمر میں مجھے میری نگہداشت کی، میری پرورش کی، یتیمی کی صورت میں مجھے میری کفالت کی، بڑی عمر میں آپ نے میری طرف بہت زیادہ صلہ رحمی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کیا اس کے گھٹنے یعنی ٹکنے تک کیا وہ جہنم میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمان بھائیوں کی کتابوں کے ساتھ میں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں۔ اب سیرت حلبیہ ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، فرماتے جاتے تھے کہ آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا ہے، اے چچا آپ کو جزائے خیر ملے۔ یہ مورد نبوت ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ اے چچا آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اے چچا آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جامع الاحادیث سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی وہ یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ ایمان ابو طالب سائن چشتی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تمام کتابیں اہل اسلام بھائیوں کی ہیں، جس کے اندر ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ تو کیا اللہ کی جزائے خیر یہی ہوتی ہے کہ کدھر تک جہنم میں؟ ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اب تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ ایک عثمان زیبی 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، اس نے اس حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جنازے کے ساتھ چلے اور آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ اب 748 سال کے بعد ایک شخص جو آ رہا ہے رسول کے 737 سال کے بعد، کیا اس کو زیادہ خبر مل گئی ہے کہ یہ جھوٹی ہے؟ اس کو کیسے پتہ لگا کہ یہ جھوٹی ہے؟ یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں وہ اتحاد بین المسلمین جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے ان جیسے لوگ رکھنا بنے کہ انہوں نے حقیقت حال کو اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش نہیں کیا، جس کی بنا پہ کچھ غلط قسم کی روایت جو ہیں ان کو روا دی، ان کو قربان چڑھایا۔ اب معجم الاوسط ہے طبرانی کی، طبرانی 360 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ وہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی والدہ کا جب وصال ہوا، چونکہ بات ہو رہی ہے واللہ یحب المحسنین، محسنین آپ کو بتانے کہ محسنین ہیں کون سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محسنین وہ ہیں، ایک تو رسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو کہ اے میرے حبیب میں 4 اشخاص سے محبت کرتا ہوں۔ وہ 4 اشخاص سوال پوچھا کون سے ہیں، تو رسول نے فرمایا کہ ان میں علی ہیں، ان میں علی ہیں، ان میں علی ہیں۔ اب جن سے محبت کرتا ہے وہ محسن ہے، ان کے وہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ محسن ہے۔ پھر کہا کہ رسول نے یہ کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت۔ یہ واللہ یحب المحسنین کی ڈیفینیشن میں نہیں آ جاتے، اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اس کے محسنوں میں سے ہیں۔ اب یہ معجم الکبیر میں جو لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن کے طور پہ اپنی قمیص عطا فرمائی، پھر آپ کی قبر میں لیٹے۔ جب یہ سلسلہ ہو گیا تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ آج ہم نے بڑی عجیب سی بات آپ نے دیکھی ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے نہیں دیکھی تھی، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے قمیض اپنی دی قبر میں لیٹے، تو انہوں نے بتایا کہ قمیض اس لیے دی ہے کہ یہ جنتی لباس ہے اور یہ میری ماں ہے، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ یہ اس کو زمین کی سختی اس کو تنگ نہ کرے۔ ٹھیک، اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہ تاریخی جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہا قالت آسان و خلق اللہ بعد ابی طالب، یہ وہ خاتون ہے کہ جو ابو طالب کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے۔ لیکن ان کا نام لینے سے پہلے ابو طالب کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ ان کے احسانات ہیں میرے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ وہی محافظ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول ہی ہیں، خواہ 1 دن کے ہیں یا 8 دن کے ہیں یا 100 دن کے ہیں، تو رسول کو کبھی ایک بستر کے اوپر جب بچپن میں تھے تو سونے نہیں دیا کرتے تھے،
سلاتے ہیں عقیل کے بستر پہ، اٹھاتے ہیں جعفر کے بستر سے، سلاتے ہیں جعفر کے بستر سے تو اٹھاتے ہیں علی کے بستر سے، تاکہ کوئی جتنے بھی باہر مشرکین کفار ہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ میرا وہ بچہ کہاں پہ سویا ہوا ہے، تاکہ اس کو کوئی گزن تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا ساری رات جاگ کے ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہی ہیں محافظ جنہوں نے رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اب یہ جنرل حدیث ہے امام احمد رضا بریلوی کی، اس کے اندر بھی یہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی تدفین کا سارا ذکر موجود ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ان کو عطا فرمائی، کس طرح قبر میں لیٹے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس کے ابو طالب کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ محسن انسانیت ہیں۔ اس محسن انسانیت کے اوپر جن کے احسان ہیں ان کو ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرائض السلطین ابراہیم جوینی الخراسانی کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ نور الثقلین جو اسی کا ترجمہ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ رسول نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ عورت ابو طالب کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والی، میرے اوپر احسان کرنے والی یہ خاتون ہے۔ اور جو المطالب کے اندر یہ چیز موجود ہے، جنابی المودت کے اندر چیز یہ موجود ہے، کنز الاعمال کے اندر موجود ہے، نور الابصار کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اتحاد بین المسلمین کس چیز کا نام ہے؟ اتحاد بین المسلمین کس چیز کا نام ہے؟ یہی ہے اتحاد بین المسلمین ہے کہ جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلیں۔ ابھی یہ تمام کتابیں جتنی بھی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی کہ جس کے اندر یہی ذکر ہو رہا ہے کہ اس عورت کا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پہ احسان ہے۔ تو اب وہ جو محسنین ہیں ان کو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معرفت کتاب معرفت صحابہ اصفہانی کی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، الاستیاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، الاصحابہ کی حدیث صحابہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، مقتل حسین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب البغازلی، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہ میری جو خاتون ہے یہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والی ہے۔ یہ ریاض النظرہ، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ خلفائے راشدین ندوی صاحب کی، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ مشکل کشا سائن چشتی، انہوں نے بھی یہی لکھا۔ اس کے بعد اب یہ ایک سنن ابی داؤد ہے، اس کی تحقیق و تخریج کی ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی نے۔ یہ اس کتاب کے نیچے فٹ نوٹ کے اندر یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی بلکہ کفر پہ ہوئی ہے، اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی، نہ نبی نے نماز پڑھی نہ علی نے۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، شروع ہی نہیں ہوئی تھی، جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اس وقت جنازہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ بات لکھ دی کہ دونوں نے رسول اللہ نے نہ ابو طالب کے جنازے میں شرکت کی، حالانکہ وہ جنازے کے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چل رہے؟ کیا وہ بار بار یہ نہیں کہہ رہے کہ اے چچا تو نے میرے ساتھ صلح رحمی کا حق ادا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے؟ یہی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو سنن ابو داؤد، کیا اس کی یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟
یہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. جب اتنی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں, آپ بھی عقل و شعور رکھتے ہیں, آپ دماغ رکھتے ہیں, آپ اس کو ذرا سوچیں اور اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو اور مزید اس کا دائرہ وسیع کریں, تحقیق کا, اور ذرا چیک کریں اس کو. اب یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ قیامت والے دن میرے ایسے ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے میں ہوں اور یہ یتیم کی پرورش کرنے والا ہے. اسی حدیث کو سنن ابن داؤد نے بھی دیا ہے, اس کو فتح البیان صدیق حسن نے بھی یہ دیا ہے, کنز العمال کے اندر دیا ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے, تو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا, اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا. کیا اگر ایک عام جیسا ہمارے جیسا شخص اگر کسی یتیم کے ساتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کا مقام اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو کیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی یتیمی میں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کا مقام کیا ہوگا. اب علم یجد کا یتیم الفاظ کہ جب آپ یتیم تھے تو کیا میں نے آپ کو اپنی گود نہیں عطا فرمائی. جب یعنی کہ گود دی ابو طالب کی, اب ابو طالب کی گود کو اس کو جو فرعون نے بھی تو ایک نبی پالا تھا, کون سا نبی تھا وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا, آسیہ اور اس کو. فرعون کے عمل کو کیا اللہ نے اپنا عمل کہا؟ نہیں کہا. وہ مشرک تھا, مشرک کا عمل اللہ کا عمل نہیں ہو سکتا. اگر ادھر بھی اسی طرح کا ایک اور مشرک کھڑا ہے, نہیں سمجھ آئی, اگر ویسا ہی مشرک جیسا فرعون تھا ویسا ہی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی ویسا ہی ایک کھڑا ہے, تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی اللہ نے یجد کا یتیمن بابا کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو آپ کو میں نے اپنی گود عطا نہیں فرمائی. اور ابو طالب کی جو گود ہے وہ کس کی گود ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ لکھتا ہے شبیر احمد عثمانی, وہ کہتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال کر چکے تھے. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے. آخر اس برے یتیم کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا حضرت ابو طالب کے سامنے آئی. انہوں نے زندگی بھر آپ کی نصرت حمایت تکریم اور تجمیل میں لگا دی. ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا. پھر یہ تفسیر فخر الدین رازی ہے, تفسیر الکبیر. جس طرح سے صحیح بخاری جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. اس طرح سے تفاسیر کی کتب میں سے جو تفسیر الکبیر ہے فخر الدین رازی کی, اس کا بھی مقام ویسا ہی ہے جیسا صحیح بخاری کا ہے. اس میں یہ اس حدیث کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم یجد کا یتیم الفاوا کا میں وہ مرکز ابو طالب ہیں, یہ ہیں ہی وہ. اب ان کو اس کا انکار کرنا کہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ انکار کر کے ملے گا کیا؟ اگر کسی بھی قیمت پہ نہیں ماننا تو اس کا ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب الکشاف ہے, زمخشری کی تفسیر ہے, اس کے اندر بھی یہی لکھتا ہے کہ علم یجد کا یتیم الفاوا کا میں وہ مرکز جو ہے وہ حضرت ابو طالب ہیں. یہ فخر البیان ہے, نواب صدیق حسن انہوں نے بھی یہی لکھا. پھر یہ تفسیر جلالین ہے السیوطی کی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا. غرائب القرآن ہے محمد حسین قمی کی, انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اس میں حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اس کے میں وہ مرکز ہیں. اب
روزہ الشہداء، روزہ الشہداء کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے اندر جب یہ ابو سفیان وغیرہ نے مبازرت طلب کی تو 3 انصار نکلے. تو جب انصار نکلے تو ان سے پوچھا آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں. تو وہ بولے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ کے اصول بھی بھول گئے ہیں؟ رسول کو کہو کہ وہ ہمارے ہم اللہ ہمارے ہاں تو ہمارے پاس بھیجے، یعنی کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ آپ کے اپنے چچا ان کو کہا کہ حمزہ اٹھو، پھر علی تم اٹھو، پھر عبیدہ بن حارث کو کہا کہ تم اٹھو. اب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے اپنے اپنے بڑے مقابلوں کو ختم کر دیا، جبکہ عبیدہ بن حارث جو تھے یہ اپنے مخالف کی تلوار کے بعد سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی سے وہ نکل آئی، بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے. تو علی علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ان کا سر مبارک رکھا، اس کے مد مقابل کو قتل کر دیا. رسول اس وقت عبیدہ سے پوچھتے ہیں اے عبیدہ سنا کیا حال ہے؟ تو وہ عبیدہ کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ میری شہادت قبول ہو گئی؟ آپ نے کہا بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کی شہادت قبول نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے. تو رسول نے کہا کہ اے عبیدہ اس وقت تیرا وقت آخر ہے، تو اس وقت ابو طالب کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ تو حضرت عبیدہ یہ کہتے ہیں کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ ہم نے رسول کے گرد گرد لڑ کے کس طرح سے اپنی جان کو جان نثار کیا ہے. تو یہ ان کی تربیت تھی ہمیں کہ جس کی بنا پہ آج یہ جو جنگ بدر کا پہلا شہید ہے وہ ابو طالب کی محنت کا نتیجہ تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. اس واقعے کو تاریخ کامل کے اندر بھی دیا گیا ہے. المستدرک میں بھی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، حاکم مستدرک للسیین، کہ جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو اس کو حافظ الحدیث یہ کہتے ہیں، جس کو 3,00,000 یاد ہو اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں، اور جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قولی فعلی تقریری حدیثیں یاد ہوں اس کو حاکم کہتے ہیں. اہل اسلام کے پاس صرف ایک ہی حاکم ہے، اور وہ حاکم بھی یہ لکھتا ہے کہ کاش جب ان کی حالت اس طرح کی ہوئی تو آپ عبیدہ نے یہ کہا کہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے، اور وہ دیکھتے کہ ہم نے کس طرح سے رسول کے گرد گرد لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی ہے. اب 2:51 ہو چکے ہیں. 3 بجے تک مجھے وقت ملا ہے. جی تسی کیوں تشریف لے آئے ہو؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ممبر حسینی ہے، یہ ممبر حسینی ہے. یہ سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی کی. اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا کہ یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ ماننے کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی امام بخاری کی روایات عموماً مانی جاتی ہیں اس لیے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ تسلیم کرنے کے اس کے اندر نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بھنا ہوا پرندہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا کہا کہ اے اللہ اپنی خلقت میں سب سے جو محبوب شخص ہے اس کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو تناول فرمائے. تو کون آیا تھا؟ کس نے رسول کے ساتھ یہ پرندہ تناول فرمایا تھا؟ یہ اہل سنت کی بے شمار کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس پرندے کا گوشت آپ کے ساتھ تناول فرمایا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محسنین ہیں،
جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر مکہ کے اندر رہتے ہیں، ووالد وما ولد، اور اس شہر میں ایک باپ رہتا ہے اور ایک اس کا بیٹا رہتا ہے، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے۔ اہل اسلام سے میری گزارش ہے کہ وہ مکے میں کوئی ایسا مشہور باپ اور بیٹا دکھا دیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ سورہ بلد کے اندر کر رہا ہے، اس کو دیکھیں۔ اتحاد بین المسلمین قائم کرنے کی کوشش کریں، آ جائیں سب مل کے حسین حسین کریں، اس طرح سے ناراضگیاں اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت الخفا اس کے اندر اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے بارے میں یہ کہا کہ وہ میری ماں تھی، اس ماں کی طرح جس نے مجھے جنم دیا، وہ میری ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا۔ یہ مستدرک کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ عورت میری اس ماں کی طرح ہے کہ جس نے مجھے جنم دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب ان دونوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہے، جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہے۔ ادھر میں آدھے گھنٹے سے کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول کو کس نے پالا ہے، رسول کو کس نے پالا ہے؟ رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری اسی طرح کی ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے؟ اب کیا رسول کے لیے یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی طرح سے لاگو نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے اوپر لاگو ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے لاگو ہے کہ اے رسول آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہے۔ کیا ابو طالب نے آپ کو پالا یا نہیں پالا؟ اب یہ المثنیہ ہے ابن جوزی کی، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول نے فرمایا کہ آپ میری اس ماں کی طرح ہیں جس نے مجھے جنم دیا، یہ جھوٹی ہے۔ یہ 597 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ کیا 597 سال رسول 11 ہجری میں گئے ہیں، تو 586 سال کے بعد اس کو کیسے خبر ہوئی کہ یہ حدیث جھوٹی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اتحاد بین المسلمین قائم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر قائم کرنا ہے تو آ جائیں، ان تمام ایسی حدیثوں کو دریافت کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں۔ 50 کتابیں دیکھ لیں، 48 اگر ایک چیز لکھ رہا ہے، 2 اگر لکھ رہا ہے اس کے اگینسٹ لکھ رہا ہے، تو ان 2 کو آج کل پانی بھی کافی آیا ہوا ہے، چناب کے اندر دریافت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے المعجم الاوسط کے اندر بھی یہی چیز بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک والدہ کا جنازہ پڑھا دیا، قبر میں لٹا دیا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو حجت کی تلقین فرما، یا اللہ اس کو حجت کی تلقین فرما۔ مناقب خوارزمی میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اے اللہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، یہ میری ماں اس ماں کی طرح ہے جس نے مجھے جنم دیا، اور اسے حجت کے بارے میں قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب سمجھا دے۔ وہ قبر میں پوچھے جانے والے سوال کون سے ہیں؟ تو اس میں یہ مقتل حسین کے اندر یہی لکھا ہے کہ ھذا امی من بعد امی ثم قال ابنوں کے ثم قال ابنوں کے جب یہ پہلے سوال ہو چکے کہ آپ کا رب کون ہے، من ربوں کا، من قبلتوں کا، من کتابوں کا، من رسولوں کا،
تو جب بات آئی من اماموں کا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے ہیں کہ ابنوں کے تیرا بیٹا کہ جو امام ہے وہ اپنے بیٹے کا نام لے کہ میرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔